بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کے چھٹے سپارے کی سب سے آخری آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ شدید قسم کا تمہارا دشمن، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہے یہود۔ پہلے یہود کا نام لیا، بعد میں مشرکین کا نام لیا، یعنی مشرکین بھی تمہارے دشمن ہیں لیکن وہ کم درجے کے ہیں، ان سے زیادہ بڑا دشمن تمہارا جو ہے وہ یہود ہے۔ اور یہودیوں کے اس بغض و عداوت اور یہ جو کینہ ان کے دل میں بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی۔ قرآن کریم نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار ظاہر کرتے تھے، لوگوں پر روک ڈالتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اب وہ جب تک اکیلے تھے جو چاہے کہتے رہیں، کوئی ان کی بات کو رد کرنے والا نہیں تھا، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا۔ قرآن کریم کا نزول جیسے ہی شروع ہوا، قرآن کریم نے ان کی پول کھول دی اور بتا دیا کہ ایک طرف تو یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی ذہن نشین رکھو کہ یہ قوم انتہائی عیار، مکار، دغاباز ہے، اور ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ حالت یہ کہ انتہائی بزدل ہے۔ بزدل کتنی ہے؟ اتنی بزدل ہے کہ مٹی کے پتلے سے ڈر جاتے ہیں۔ ایک پتلا بنا ہوا ہے، چاہے وہ مٹی کا بنا ہو، چاہے وہ آج کل کے لحاظ سے پلاسٹک کا بنا ہو، کسی دھات کا بنا ہو، ایسے کہ پتلا تو پتلا ہی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ یہودی ایک پتلے کو دیکھ کر ڈر گئے، یہ ان کی بزدلی کا عالم ہے۔ تو پتلے سے ڈرنے کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے اسپین کا۔ اسپین میں میوزیم میں ایک پتلا بنا ہوا تھا، اور وہ پتلا کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل دکھایا جائے۔ مسلمانوں کو ذلیل دکھانے کے لیے وہ پتلا بنایا گیا تھا۔ اس پتلے میں کیفیت یہ تھی کہ مسلمان کو دکھایا گیا تھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے، اور اس مسلمان کی پشت پر ایک عیسائی بیٹھا ہوا ہے، اور اس عیسائی کے کندھے کے اوپر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جب اس پتلے کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسا ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے کہ مجال ہے کہ مسلمان اٹھ سکے۔ کیسے اٹھے گا؟ اس کی پشت پر عیسائی سوار ہے، اور اسے سواری کا جانور بنایا ہوا ہے، اور پھر اس سے اوپر یہودی ہے، سب سے بلند و بالا۔ سب سے بلند و بالا حیثیت یہودی کی ہے جو ان دونوں سے اوپر ہے۔ یہ تو وہاں میوزیم میں پتلا رکھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، اور اسلام دشمن لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کے محظوظ ہوتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ہی ایک بہت ہی بوڑھا اور سمجھدار شخص میوزیم میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اس پتلے کو دیکھا تو پتلے کو دیکھ کر اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، اور میوزیم کے مالک کو بلایا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ خدا کے لیے یہ پتلا یہاں سے ہٹا دو۔ میوزیم کا مالک حیران رہ گیا کہ ارے بھائی آپ تو خود یہودی ہیں، اور میں نے سب سے اوپر یہودی کو رکھا ہے، پھر آپ کو کیا شکایت ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ سجدے میں یہ شخص موجود ہے، یہ کہیں سر نہ اٹھا لے، اگر یہ اٹھ گیا تو نہ یہود رہیں گے نہ نصارہ رہیں گے۔ ذرا غور کیجئے، آج بھی دشمن کو خوف ہے تو بس یہی ہے کہ مسلمان کہیں بیدار نہ ہو جائیں۔ اسے اگر خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ ہمارے اٹھنے کا خوف ہے، یہ تو خوف ان کے دلوں میں مسلط ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں،
1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, और जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी वहाँ दुनिया जहान के वसाइल हैं, मादनियात हैं, ख़ासतौर से पेट्रोल जैसी नेमत से हमारा माल है, उसके बावजूद हम मगरबी इस्तेमाल के हाथों यरगमाल हैं। मज़ीद वजाऊ बेग़ज़बिन अला ग़ज़ब, ग़ज़ब पर ग़ज़ब ये है कि मुसलमानों के नाम की एक तंजीम बनाई है, OIC के नाम से जो तंजीम है उसका कोई और काम नहीं, सिर्फ यही काम रह गया कि जो बात है IC, तो उसका काम सिर्फ यही रह गया है। OIC के नाम से जो तंजीम है, ऐसा लगता है कि वो जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान है, और OIC का घोड़ा कहीं दूर वीराने में दफन हो चुका है। हर तरफ खामोशी तारी है। पता नहीं उम्मत मुस्लिमा का जुमूद कब टूटेगा, कब हमें समझ आएगी, कब हम बेदार होंगे। मुसलमानों में बेदारी के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह बतलाई गई कि मुसलमान अब अल्लाह की किताब से दूर है। कुरान करीम से मुसलमान जब तक दूर रहेगा उस वक्त तक मुसलमान जाग नहीं सकता, और यही वजह है कि मगरिब ने पूरी कोशिश की कि इस किताब को ख़त्म कर दो। मगरिबी मुफक्किरीन ने बाकायदे हवाले दिए कि जब तक ये किताब मौजूद है उस वक्त तक समझ लो कि ख़तरा है। किसी भी वक्त मुसलमान जो सो रहे हैं ये ख्वाब गफलत से बेदार हो सकते हैं। लिहाजा मुसलमानों को बेदार होने से बचाने का तरीका यह है कि ये जो किताब है इसको मुसलमानों को इससे दूर कर दो। और मैं अपने अल्फाज में कहूँगा कि अपनी इस साजिश में वो कामयाब हैं। उन्होंने मुसलमानों की आसमानी किताब से दूर कर दिया है, और फिर उसके बाद मुसलमान ज़िल्लत ख़ारी और पस्ती का शिकार हैं, और मुसलसल पस्ती के गड़े में गिरते जा रहे हैं। इस गड़े से अगर अब भी हमें निकलना है तो एक ही शक्ल है, अल्लाह की आखिरी किताब। इसको थामें, इसको सीने से लगाएं, इसको चूमें, इसको आंखों से लगाएं, इसको पढ़ें, इसको समझें और इसके मुताबिक अमल पैरा हों। जब हमने इस तरीके पर अमल शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरखरू, सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा कहने की अल्लाह के यहाँ भी पसंदीदा यही कौम होगी जिसका नाम मुसलमान है। अल्लाह ताला इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।